بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 26واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا، اور پہلی سورت سورہ احقاف، دوسری سورت سورہ محمد، تیسری سورت سورہ فتح، چوتھی سورت سورہ حجرات، پانچویں سورت سورہ قاف، اور چھٹی سورت سورہ زاریات کا تقریباً 1.5 رکوع پڑھا گیا۔ گزشتہ کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی، 29ویں شب کا ختم ہوتا ہے، تو پھر جس شب ختم ہوتا ہے اس میں تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، تو آخری پارے کی تفسیر کا ایک پاؤ کا خلاصہ گزشتہ کل پیش ہوا تھا۔ ابھی 26ویں پارے کا پہلا خلاصہ پیش کریں گے، اس کے بعد 30ویں پارے کا دوسرا پاؤ وہ عرض کریں گے۔ یہ جو پہلی سورت ہے سورہ احقاف، احقاف یہ اس علاقے کا نام ہے جس علاقے میں اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور قوم عاد آباد تھی۔ اور لفظ احقاف کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا، ریگستانی علاقوں میں جب باریک مٹی ہوتی ہے اور ہوا جب اس مٹی پہ چل رہی ہوتی ہے تو اس مٹی کے اوپر ایک لہریں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، خمدار، ٹیڑھے میڑے، وہ ایک تو بالکل سیدھی ریت نہیں ہوتی، تھوڑے اس میں خمدار تودے ہوتے ہیں۔ تو جس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے اس علاقے میں اس قسم کی ریت تھی، اور احقاف اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے۔ باقی قوم عاد کا قصہ آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں، اور نبیوں کی دعوت، پھر آگے سے انکار، اور جب انکار ہوتا ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ قحط سالی مسلط ہو گئی، اور انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں بیت اللہ، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو بیت اللہ تو وہ جائے گا جو ایمان والا ہوگا، تو یہ یہاں سے بدکاریاں کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے گئے، اور اس حالت میں تو اور زیادہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ واپسی جب ہو رہی تھی تو اللہ پاک کا عذاب کالے بادلوں کی صورت میں، تو یہ سمجھ گئے ہماری دعائیں قبول ہو گئی، اور کہا یہ بادل آیا ہے، بس یہ ہم پہ پانی برسائے گا۔ حالانکہ وہ پانی کہاں تھا، وہ تو آگ تھی، تیز آندھی تھی۔ ان کو فضاؤں میں اٹھایا اور ان کو مارا، تباہ کیا۔ تو دمر کل شیء بامر ربها، اس ہوا نے اللہ کے حکم سے ہر چیز تہس نہس کر دی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی کل بسا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ خوب سمجھدار تھے، دل، دماغ، ہوشیار، دنیا کے کاموں میں بڑے قابل، لیکن ان کی ہوشیاری نے ان کو کوئی کام نہیں دیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں مکہ کے کافروں کو خاص کر، اور دنیا کے سارے کافروں کو عمومی طور پر، کہ ہم نے جو صلاحیتیں قوم عاد کو دی تھی وہ صلاحیتیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دی، لیکن ان کی صلاحیتیں ان کے کام نہیں آئی۔ صلاحیت تب کام آتی ہے جب تابعداری ہو، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، کلمہ پڑھا جائے، نبی کی بات کو مانا جائے، تب جا کر کے کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ یہ والی بات ہے تو یہ مرکزی وہ نام اور اس کے ساتھ یہ قصہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ باقی اس صورت میں مکہ مکرمہ میں شروع میں جب محنت ہوئی تو گھر کے اندر ماں باپ مسلمان ہو گئے، اولاد نافرمان، یا اس کا عکس ہو گیا، ماں باپ نافرمان، اولاد مسلمان۔ تو ان دونوں کا نقشہ اللہ پاک نے پیش کیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ ہم آپ تو جدی پشتی مسلمان، ہمارے گھروں میں تو ایسا نظم نہیں ہے، لیکن دنیا میں آج کل جماعتیں جاتی ہیں، پوری دنیا میں، کیمرون میں، تشاد میں، جنوبی افریقہ، مختلف افریقہ کے ممالک اور یورپ کے ممالک، ان ممالک میں جماعتیں جاتی ہیں۔ ان جماعتوں کی جو کارگزاری سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ محنتیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ
مسلمان بھی ہیں اور اسی گھر کے اندر عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، خدا کے منکر بھی ہیں. تو اور پھر اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے، جب لگاتار جماعتیں جاتی ہیں تو پورے پورے گھرانے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ابتدائی محنت میں ایسے ہی ہوا کہ ماں باپ مسلمان تو اولاد نافرمان، یا اولاد مسلمان تو ماں باپ نافرمان. تو اس میں اللہ پاک اس نقشے کو بیان فرماتے ہیں کہ جہاں ماں باپ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، بچوں کو دعوت بھی دی، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، اور بچوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور خدا سے مانگ بھی رہے ہیں. اس کے برعکس اگر ایسا ہوا کہ ماں باپ کافر، بچے مسلمان ہو گئے، تو پھر ماں باپ تشدد کرتے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولاد مسلمان ہیں تو ہم نے انسان کو خاص نصیحت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے ناروا سلوک مت کرنا. ماں باپ کے ساتھ اگرچہ ماں باپ کافر ہوں، تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس میں نتیجہ ہم یوں اخذ کریں گے، جب کافر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو مسلمان ماں باپ کے ساتھ تو بطریقہ اولا حسن سلوک کا حکم ہوگا. اسی طرح اس صورت کے آخر میں سنا چکا ہوں پچھلے کسی بیان میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کافروں نے آپ کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا اور لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا. لیکن اللہ پاک نے ایسا کیا، جہاں مشقت آ گئی وہاں حالات اللہ پاک بدل دیتے ہیں. یہ ہمارے رب کا دستور ہے. ہمیشہ کے لیے یہ دستور ذہن میں رکھے، جہاں تکلیف، مشقت، پریشانی، بیماری، ٹینشن یہ چیزیں آتی ہیں تو بس دل میں یہ بات سمجھ لیا کریں کہ اب اللہ پاک اس کے بعد حالات کو اچھا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مستقل موت تک حالات بگڑے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ان مع العسر یسرا. اللہ نے تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ کس کو رکھا ہے؟ اچھے حالات کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ٹوٹا ہوا دل آ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو فجر کی نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز جیسی ختم ہوئی تو جنات کی جماعت آ گئی آپ کے پاس. جنات کی جماعت آپ کے پاس آگے، پکڑ لو نا، اپنے پاس پکڑو. جنات کی جماعت آپ کے پاس آ گئی. کہاں کے جنات ہیں؟ کا عراق کے علاقے کے جنات ہیں. میں سنا چکا ہوں، مجھے یاد ہے، اسی سال سنا ہے. عراق کے علاقے کے جنات ہیں. عراق میں ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں کے لوگ تھے، جنات تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. کیوں کلمہ پڑھا؟ اس کی پوری تفصیل سورہ جن میں ہے. وہ کیسے؟ پہلے زمانے میں ہمارے نبی سے پہلے جنات اوپر جا کر کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. یہ اللہ نے ان کو ایک طاقت دی تھی اور اس میں اللہ کی حکمت تھی. لیکن جب ہمارے نبی رسول بنائے گئے، نبوت آپ کو ملی، تو اوپر کے دروازے بند ہو گئے. اب اگر کوئی بھی جن جاتا ہے اوپر تو اس کو ایک آگ کا گولا لگتا ہے. اس پر جنات پریشان ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہوا، یہ آسمان میں اتنا سخت پہرا کیوں لگا. تو جنات کی جماعتیں گئی مختلف ملکوں میں کہ یہ دنیا میں کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے کی وجہ سے یہ اوپر کا نظام بدل گیا. تو ایک جماعت یہاں آئی. انہوں نے جب اللہ کے رسول کا کلام سنا تو سمجھدار تھے، سلام کیا آپ کو، کہا کہ یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری ہے اس جیسا ہے، اور یہ سیدھا سیدھا راستے کی دعوت یہ قرآن پاک دیتا ہے. اور سورہ جن میں آپ پڑھتے ہوں گے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے، اور ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے. تو یہاں یہ لوگ مسلمان ہوئے. مسلمان بنتے ہی داعی بن گئے. یہ قصے اللہ پاک ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ ہماری زبانوں کی بندشیں ختم ہو جائیں. ہم اس وقت بالکل چپ ہیں اور بالکل بات نہیں کرتے.
اللہ کا دین باقی رہے گا، باقی ہے کہنے سننے سے باقی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کچھ نہیں کہیں گے نا، آپ کے گھر میں سرکشی بڑھے گی۔ آپ اپنی دکان پہ چپ رہیں گے، آپ کے دکان والے نافرمان ہوں گے۔ آپ اپنے محلے میں سر نیچے کر کے پھریں گے، نماز پڑھیں گے، پہلی صف میں دعا مانگیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، تو پھر آپ دین کو پھیلا نہیں سکتے۔ دین کو پھیلانا نبی کے وصف کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ یہاں اس پارے کے یہ جو سورہ احقاف ہے، اس کے آخری رکوع میں یہی ترغیب ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی۔ یہ جنات گئے، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو مان لو، اجیبو مان لو، اور اللہ پاک تمہیں برے عذاب سے بچائیں گے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو داعی کی بات کو نہیں مانتا، وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا بگاڑے گا۔ تو دعوت سے اللہ پاک نے دین کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے نہ اپنے گھروں میں چپ رہیں، نہ محلوں میں چپ رہیں، اس چیز کو سیکھیں ذرا کہ بھئی کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ اور یہ درد ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی گپ شپ والی باتیں، یہ ایک درد ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے منتقل ہوا ہے، اور آج بھی ہے، یہ موجود ہے۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے، لیکن دل کا درد جو ہے وہ ان کا ایسا ہے کہ کتنے سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ میواتی سادے لوگ تھے، دیہاتی لوگ۔ ایک کو کہا نکلو اللہ کے راستے میں، اس نے کہا حضرت جی مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، میں کسی کو کیا تبلیغ کروں گا۔ حضرت نے کہا تم بھی نکلو اور لوگوں کو جا کے کہو دیکھو میری داڑھی سفید ہو گئی، میں نے تو کلمہ نہیں سیکھا، دیکھو تم لوگ ایسے نہیں بننا۔ تو وہ چلے گئے، ان کے دل میں عظمت تھی حضرت کی، نکل گئے۔ تو وہ ایک مسجد میں گئے تو وہاں کھڑے ہو گئے، لوگ بیٹھ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میری داڑھی سفید ہو گئی، میں نے کلمہ بھی نہیں سیکھا، دیکھو خدا کے لیے تم ایسا نہیں کرنا، تم تو اللہ کے راستے میں نکلو، تم تو کلمہ سیکھ لو۔ اس رونے کا ایسا اثر ہوا کہ وہاں کے لوگ نقد اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ پاک نے اس شخص کو کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنایا۔ ایک ایک آدمی جو ہے، ایک ایک آدمی ملکوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے آج بھی یعنی ایوری کوسٹ ایک ملک کا نام ہے، تو وہاں کچھ عرصے پہلے، تقریباً 22 سال پہلے، ایک بھی مسجد نہیں اور ایک حافظ بھی نہیں وہاں پر۔ ہندوستان کے لوگ گئے، یہ ابھی ہم برما گئے تھے تو ہمیں ہندوستان کے ایک مولانا صاحب تھے جو جماعت میں اجتماع کے لیے آئے تھے، انہوں نے سنائے، کہا ہماری جماعت گئی، ہم نے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، نہ کوئی جانتا تھا کسی چیز کو۔ خیر ہم نے لوگوں کو جمع کیا اور کسی طریقے سے کچھ لوگ ہم نے وصول کر کے بھیجے۔ یہاں جب بھیجے تو اس میں حاجی عبدالوہاب صاحب مزاج شناس آدمی تھے، اس میں جناب انہوں نے بندوں کو روک لیا۔ اس میں سے ایک ابو بکر، اس کو روکا، اس کو یہاں حافظ بنایا، 4 مہینے لگائے، پھر حافظ بنایا، پھر اس کو عالم بنایا، پھر اس کی شادی کرائی، پھر اس کو سال لگوایا، اور پھر اس کو وہاں بھیجا۔ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب ابھی گئے 2020 کے اندر 22 میں جب ہم گئے وہاں پر، تو ہمیں جو وہاں سے دعوت نامہ آیا، جو انویٹیشن آیا وہاں سے، اس پہ لکھا ہوا تھا جناب مولانا ابو بکر صاحب۔ میں کہا پتہ نہیں اتنا کوئی یعنی مسلمانوں میں اتنا کوئی آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ دعوت نامہ بھیج رہے ہیں۔ ہم جب گئے تو وہی ابو بکر جس کو ہم 20 سال پہلے وصول کر کے لائے تھے، اور اجتماع ہوا، اجتماع کے اندر 65,000 کا مجمع اس علاقے میں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ ایک آدمی، اس نے اس پورے علاقے کے اندر جہاں ایک مسجد نہیں تھی وہاں سینکڑوں مسجد ہیں، جہاں ایک حافظ نہیں تھا وہاں اب لوگ اس میں بیٹھے ہوئے انتظار میں
کہ بھئی ایک گروپ جو پاکستان گیا ہے دین سیکھنے، حافظ عالم بننے کے لیے، وہ واپس آئے گا تو پھر اس گروپ کو بھیجیں گے تاکہ اللہ کا دین سیکھیں۔ تو دنیا میں نقل و حرکت ہے، لیکن ہم نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو آفس، کام، پیسہ، گھر، شادی، بچے، بس اس سے آگے سوچ نہیں ہے ہماری۔ تو یہ جو دعوت ہے اللہ جل جلالہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اور ساری دنیا میں کا نقشہ اس وقت بدل رہا ہے۔ اور اس کو نہ دیکھ آپ اسرائیل کا حملہ اور امریکہ یہ کر رہے اور ایران نے یہ کر دیا اور فلانا یہ ہو رہا ہے، یہ نقشے یہ دنیا کو نہیں بدلتے۔ دنیا کو تو ایمان والوں کی اندرونی محنت بدلتی ہے۔ اندرونی محنت والے، جب اندر کے دل والے لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ دنیا کو بدلتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم آپ تو بس بیٹھے ہوئے ہیں، بس موبائل لیا ہوا ہے، اس میں خبریں چل رہی ہیں، بس اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ جیسے کرونا میں یہاں بہادر خان کے پاس فون آیا کہ حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا حالات صحیح ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ کہہ رہے نہیں نہیں، حالات تو بہت خراب ہے۔ تو بہادر خان بھی بادشاہ آدمی ہے، کہنے لگا حاجی صاحب حالات ٹی وی میں خراب ہیں، آپ ذرا ٹی وی سے باہر نکلو، ذرا حالات صحیح ہے یہاں پر۔ ہاں مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تم ٹی وی میں سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کہ حالات خراب ہے، تو ٹی وی میں خراب ہے، تم باہر تو نکلو ذرا۔ جیسے وہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے، کہا اخبار بند کر دو اور ریڈیو ٹی وی سننا بند کر دو، حالات صحیح ہیں۔ حالات ان میں خراب ہیں۔ حالات جو ہے نا، میڈیا پہ کس کا تسلط؟ کافروں کا۔ میڈیا پہ کافروں کا تسلط، وہ ہمیں حالات خراب کر کے دیتے ہیں، اور ہم طبعی اور نیچرل زندگی میں آتے نہیں، اور انہی میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں، اور اسی کے غلام ہیں۔ اس لیے ہم آپ نکلیں، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکلیں، تھوڑے سے اوقات لگائیں، 4 مہینے لگائیں، ذرا پھریں، تھوڑا سا دنیا کے اندر پھریں گے۔ اللہ پاک جگہ جگہ پہ، یعنی پورا قرآن کی ہر آیت اور حدیث مبارک کی ہر حدیث دعوت ہے، اس لیے اس کو لے اور آگے زندہ کریں اس کو، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات پیش کریں، اور نہ گھبرایا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ نہیں مانتے، ہم نے تو اپنی بات رکھنی ہے، ہم نے تو کیا کرنی ہے؟ اپنی بات رکھنی ہے اور دعا کرنی ہے، باقی دل میں ڈالنا اور قبول کرنا اور اللہ جل جلالہ کا اس کا اثر ڈالنا، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، ہدایت دینا، لوگوں کی زندگیوں کا بدلنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہاں پر ہمارے رب نے یہ قصہ سنا کے ہم سب کو ترغیب دی ہے۔ چونکہ دل دکھتا تھا ہمارے نبی کا، تو آخری آیت میں فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ جیسے ہمت والے پیغمبروں نے جم کر کے محنت کی تھی، آپ بھی جم جائیں۔ صبر کا معنی صبر کرنا نہیں، جمنے کے معنی میں آپ بھی جم جائیں، اور آپ ان کے خلاف بددعائیہ کلمات کہہ کے ان کے لیے عذاب کی درخواست نہ کریں۔ آپ تو اللہ کی بات پہنچاتے رہیں، باقی ہر ایک کی ہلاکت کا ہمارے پاس وقت مقرر ہے، ہم ان کو کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے۔ آگے سورہ محمد ہے، اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اور محمد کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام پورے قرآن میں نہیں ہے، صرف اس سورت میں ہے اور آگے سورہ فتح میں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے نبی کو اللہ پاک نے عبد کا لفظ کہہ کے پکارے، رسول کا لفظ کہہ کے پکارے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، یہ ہمارے نبی کے نام ہیں۔ جو علم نام ہے ہمارا نبی کا ذاتی نام، وہ قرآن پاک میں پرانی کتابوں میں احمد وہ سورہ صف میں ہے، اور محمد یہاں پر ہے، اور محمد سورہ فتح کے آخری آیت کے اندر ہے۔ تو یہ سورت جو سورہ محمد ہے، اس میں بدر کے موقع پر جو کافر پکڑے گئے، قیدیوں کے احکامات، اور جنگ جو اللہ کے راستے میں لڑی جاتی ہے اس کے مجاہدین کے فضائل، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے فضائل، اور وہ لوگ جو کتراتے ہیں، منافق ہیں، اور جو ہے وہ ان کو ڈر لگتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے، ان کی برائی کا بیان ہے، اور خرچ کا بیان ہے اس صورت کے اندر۔ ایک نمایاں چیز یہ تو قتال اور اس کے احکامات وہ ہے، اور ایک چیز جو پورے قرآن میں یہاں پر ہے، جنت کی نہروں کا بیان ہے۔ 4 نہریں ہوں گی جنت میں، ایک تو پانی کی نہر،
جو پانی کبھی سڑے گا نہیں، اور ایک دودھ کی نہر جو دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا اور ذائقہ اس کا بدلے گا نہیں، اور ایک شراب کی نہر جس شراب میں نشہ نہیں ہوگا اور سر کا درد نہیں ہوگا، اور ایک شہد کی نہر جو کہ بالکل خالص نہر ہوگی شہد کی۔ یہ 4 نہروں کا بیان پورے قرآن میں سورہ محمد کے اندر ہمارے رب نے بیان کیا ہے۔ آگے جو سورہ فتح ہے اس کے لیے میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم سب 4 قسم کی کتابوں کے ساتھ جڑے۔ ایک تو قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، مولانا مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، معارف القرآن 8 جلدوں میں، اور مختلف زمانوں میں اس کا انگلش میں بھی ہے، ترجمہ بھی ہوا ہے، اور ایک مخلوق اس تفسیر سے ترجمے سے سیراب ہو رہی ہے۔ ایک تو تفسیر میں ہم وہ لے لیں، اور احادیث کے سمجھنے کے لیے آپ اثر میں روز 1-2 حدیثیں سنتے ہیں، تو معارف الحدیث وہ ہے معارف القرآن، یہ ہے معارف الحدیث، یہ 3 جلدوں میں ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب کی۔ ایک میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کو کہ سیرت کے ساتھ جڑیں آپ، وہ ہے مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب کی سیرت مصطفیٰ، اور ایک آپ مسائل کے ساتھ جڑیں، اس کے لیے بہشتی زیور بہت آسان اس میں چھپی ہے۔ یہ 4 کتابیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، اور روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر بالکل سونے کا وقت ہے تو تھوڑا سا ترتیب وار شروع کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، اور علم حدیث، علم سیرت، علم مسائل اور علم قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، اور اسی میں جب آپ کسی سے بات بھی کریں گے تو آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا، آپ شک شبے میں نہیں ہوں گے، ورنہ جہاں کہیں بھی کوئی لوگ بیان سن لیتے ہیں تو اپنی جس چیز میں چل رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو شک آ جاتا ہے۔ تو ہمارا دل دماغ مطمئن ہوگا تو یہ 4 کتابیں میں نے عرض کی آپ سے، تفسیر میں کن کی تفسیر دیکھیں گے ذرا بتا دیں کہ میری بات سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ معارف القرآن 8 جلدوں میں مفتی شفیع صاحب کی ہے، اور حدیث میں معارف الحدیث یہ کن کی ہے؟ مولانا منظور نعمانی صاحب کی ہے، اور سیرت میں کن کی کتاب ہے؟ مولانا ادریس صاحب کی، اس کا نام کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ، کیا نام ہے؟ اور جو ہے مسئلوں میں کس کتاب کو دیکھیں گے؟ پیشت، یہ کن کی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کن کی ہے یہ؟ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ خود محسوس کریں گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ اس سورہ فتح میں سیرت کا ایک قصہ ہے۔ ہمارے نبی نے 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ میں طواف کر رہا ہوں اور جانور بھی لے گیا ہوں، وہ بھی ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنا خواب صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ تیار ہو گئے، لیکن یہ والی بات حضور کو نہیں بتائی تھی کہ اسی سال کریں گے۔ حضور بھی تیار ہو گئے، 1300-1400 بندے تیار ہو گئے، جانور بھی لے لیے ساتھ میں، احرام بھی باندھ لیا، لیکن وہاں کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ہم تو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ، جو نام آج کل اس کا نام ہے شمیسی، جب ہم جدہ ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں تو موٹر وے پہ ایک کٹ آتا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا شمیسی، اس کا پرانا نام تھا حدیبیہ۔ یہاں آپ چلے گئے تو کافروں نے روک دیا۔ خیر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو ہم لڑائی کرنے نہیں آئے۔ ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے بیعت لی صحابہ سے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بیعت آپ سے نہیں کر رہے تھے، یہ بیعت مجھ سے کر رہے تھے، اور میرا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اور وہ والی جب بیعت کا منظر ان تک پہنچا تو سب ڈر گئے۔ پھر صلح ہو گئی کہ 10 سال جنگ بندی ہوگی، تو خیر مسلمان واپس آ گئے۔ اگلے سال 7 ہجری میں اس عمرے کا قضا کیا۔ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے وہ جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو پھر 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر
یہ گیا اور مکہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی کے وہ فتح ہو گیا۔ اس موقع پر جب یہ صلح ہو رہی ہے، اللہ پاک اس صلح کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو فتح دے دی۔ صحابہ غمگین تھے، یہ کیسی فتح ہے، یہ تو ہم دب کے صلح کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ یہ دلوں کی فتح تھی۔ جب کافر مسلمانوں کے ساتھ میل جول شروع ہوا تو اس تھوڑے سے عرصے میں، تقریباً 2 سال کے عرصے میں، وہ لوگ جو خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، جب انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو یہاں سے تو یہ عمرے میں گئے تھے 1300-1400، لیکن اس عرصے میں بہت بڑا مجمع مکہ سے مسلمان ہو گیا۔ اس عرصے میں خالد ابن ولید جیسا جرنیل آدمی وہ مسلمان ہوا، عامر ابن عاص جیسا جرنیل آدمی وہ مسلمان ہوا، یہ بڑے بڑے لوگ اس عرصے میں مسلمان ہوئے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کہا ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، یہ حقیقت میں دلوں کی فتح تھی۔ اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے اللہ پاک نے بہت سارے کافروں کو کلمہ دیا، اور یہ 1500 کی تعداد پھر کتنے میں بدل گئی؟ 10,000 میں بدل گئی، اور آ کر کے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس بات کو اس صورت میں ہمارے رب نے بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو بیان کیا۔ اگلی سورت سورہ حجرات ہے۔ حجرات، حجرت ان کی جمع ہے، کمروں کو کہا جاتا ہے، گھر کے کمرے۔ کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے آئے، اور دوپہر کا وقت آپ آرام فرما رہے ہیں، اور الفاظ بھی ذرا بے ادبی والے تھے، تو انہوں نے گھر کے باہر ہی جیسے چیخنا چلانا شروع کیا، اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی کچھ آوازیں بلند ہو گئیں، اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں مسلمانوں کو آداب معاشرت، بڑوں کے سامنے گفتگو میں پہل مت کرو، بڑوں کے سامنے زور سے مت بولا کرو، اور اپنے آوازوں کو پست رکھا کرو، خامخواہ سنی سنائی باتوں پہ فیصلے مت کیا کرو جب تک یقین نہ ہو، کسی سنی سنائی بات پر کارروائی مت کیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ مسلمانوں کی جو جماعتیں آپس میں لڑیں تو صلح صفائی کی بھرپور کوشش کرو، کیونکہ مسلمان تو بھائی ہیں۔ مسلمانوں کا مذاق مت اڑاؤ، نہ مرد مرد کے، نہ عورتیں عورتوں کی، نہ مرد عورتوں کی، نہ عورتیں مردوں کی۔ اسی طرح ایک دوسرے کو برے عیب سے مت پکارا کرو۔ جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لیا اس کو پرانا گناہ مت یاد دلایا کرو۔ کسی کی عیبوں کے پیچھے ٹوہ میں مت لگا کرو، اور خامخواہ کسی کے لیے دل میں بدگمانی مت رکھا کرو۔ اسی طرح پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کیا کرو، فخریہ جملے مت کہا کرو، ہم ایسے خاندان والے، تم ایسے خاندان والے۔ تو کسی کے خاندان کو گھٹیا مت سمجھو، اس لیے کہ عزت خاندانوں میں نہیں ہے، عزت تو اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو چیز چلے گی وہ زبانی نہیں چلے گی، وہ تو دل کا یقین چلے گا جو کہ شک سے پاک ہوگا۔ یہ سورت کا چیدہ چیدہ مضمون جو میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بیان کیا۔ سورہ قاف جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا بڑا مضمون آخرت کی یاد ہے۔ جب آدمی کے سامنے فکر آخرت ہوگی تو آدمی اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کان کو سنبھال سنبھال کے لے کے چلے گا۔ اس صورت میں ہمارے رب نے ایک تو قرآن مجید کی قسم کھا کے یہ بات واضح کی کہ آخرت سچ ہے، پھر اپنی بڑائی بیان کی اور فرمایا جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تم انسانوں کو ہم گندے پانی سے زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی موت کے بعد ہم لوگوں کو بھی زندہ کریں گے۔ اور دیکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہارے دونوں طرف فرشتے ہیں، جیسے کل میں نے اما پارے کی تشریح میں بات کی تھی، یہاں بھی ہے یہ بات۔ اور دیکھو موت آئے گی، اور موت کے بعد آخرت کی زندگی واضح ہو جائے گی، اور لہٰذا آخرت یقینی ہے، اس کی تیاری کرو۔ اس میں دوزخ کے بھرنے کا بھی بیان ہے، ایمان والوں کی کامیابی کا بھی بیان ہے،
اور آخرت کو اللہ جل جلالہ نے خوب کھول کے قیامت کے دن کو بیان کیا۔ اسی طرح سورہ زاریات میں ہمارے رب نے ابتدا کے اندر قسمیں کھا کے پھر قیامت کو ثابت کیا کہ تم سے جو قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں اس آسمان کی جس میں راستے بنے ہوئے ہیں، اور اس آسمان کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ کافر لوگ دوزخ میں جلیں گے، ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہے کہ جی راتوں کو عبادت کرتے ہیں، سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کے پیسوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے، یہ اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، کائنات میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ رزق کا فیصلہ کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے، اور یہ بات 100% ہے کہ یہ بات اتنی سچ ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم جیسے تم گفتگو کرتے ہو اس میں شک نہیں ہے، ایسے ہی اس بات میں شک نہیں ہے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط کا بیان، پھر آہستہ آہستہ آگے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے جو ہم کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 3-4 صورتیں اما پارے کی اس لیے لیں گے تاکہ آخری 28ویں شب میں ہم پھر اس تفسیر کی دعا کر لیں۔ تو جو صورت آج پہلی صورت ہے سورہ مطففین ہے۔ تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ علماء لکھتے ہیں ایک تو ناپ تول کی کمی، جو سبزی والا ہے، فروٹ والا ہے، اناج والا ہے، ہاں، اور کپڑے ناپنے والے ہیں، ایک تو یہ والی کمی ہے۔ کہ ایک ناپ تول کی کمی اس کو بھی کہتے ہیں ہر آدمی جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے، اگر وہ کسی کمپنی کا ملازم ہے تو اس کے ذمے ہے جیسے 9 بجے پہنچنا، اور وہ 9 بجے نہیں پہنچتا تو یہ ناپ تول میں کمی کی بات صرف تول اور ناپ میں نہیں، بلکہ ہر وہ فرد جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے اس کو اگر یہ پورا نہیں کرتا تو کیا ہے؟ یہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی آخرت کو یاد دلایا کہ بھئی تم آخرت میں نہیں جاؤ گے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو تمہیں تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر اسی صورت میں سجین کا ذکر ہے اور علیین کا ذکر ہے۔ سجین کیا ہے؟ یہ 7 زمین کے نیچے جہاں کافروں کے عمل نامے ہوں گے، اور علیین یہ 7 آسمان کے اوپر جگہ کا نام ہے جہاں ایمان والوں کے عمل ناموں کی جگہ ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں فرماتے ہیں آج تم دیکھتے ہو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں اور اپنی محفلوں میں مزے لے لے کر کے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اور مسخرہ کرتے ہیں، لیکن ایک دن ایسے آنے والا ہے یہ ایمان والے بڑی بہترین قسم کی کرسیوں پر ہوں گے اور یہ کافر دوزخ میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایمان والے ان کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے۔ ایک دن آ رہا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافر جو کرتے تھے کیا ان کو پورا بدلہ مل گیا؟ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ آگے اذا السماء انشقت میں قیامت کا بیان، اور پھر اعمال کی تقسیم کا بیان۔ اعمال نامہ، اللہ پاک اعمال ناموں کو ایسے اڑائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے عمل نامے سیدھے ہاتھ پہ آئیں گے، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کے عمل نامے اس ہاتھ میں آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے اس ہاتھ میں ایسے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ہاتھ یہاں سے داخل کیا جائے گا اور پیٹ سے نکلے گا، پھر یہ عمل نامے آئیں گے۔ تو جب عمل نامہ الٹے ہاتھ میں آئے گا تو یہ چیخے گا کہ ہائے میں تو مر گیا اور میں تو تباہ ہو گیا۔ اس کا بیان وہ اس صورت میں ہے، اور اسی صورت میں سجدے کا بیان ہے۔ اگلی صورت سورہ بروج ہے۔ ہمارے رب نے قسمیں کھائی اور قیامت تک کے لیے یہ بات واضح کی کہ جو لوگ بھی ایمان والوں کو اس لیے ستاتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے، ایمان۔ ایمان کوئی عیب ہے؟ ایمان عیب نہیں ہے، اللہ کو ماننا تو عیب نہیں ہے۔ تو کسی زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ بت پرست تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کے لیے خندقیں کھدوا کر کے
ان کو آگ میں جلایا تو ہمارے رب فرماتے ہیں ایسا جو بھی کرے گا فی الوقت تو وہ اپنی کاروائی کر لے گا، لیکن اللہ جل جلالہ ایسے بدبختوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جیسے فرعون پہ آئی، قوم سمود پہ آئی، اور اللہ جل جلالہ ایسے پکڑتے ہیں کہ پھر اللہ پاک چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس پر میں ایک حدیث نقل کروں گا، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ پاک جب کسی ظالم کو پکڑتے ہیں تو پھر اللہ پاک چھوڑتے نہیں ہیں۔ آگے والسماء والطارق، آسمان کی قسم، چمکتے دمکتے ستارے کی قسم۔ جواب قسم، ہر انسان اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ، ایک ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اس لیے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کی قدرت سے خارج نہ سمجھے۔ اور دیکھو ہر ایک اپنی ولادت کو سوچو، بنے کس سے ہو؟ کہا جی یہ تو بڑا گندے قطرے سے بنا ہے، باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے چھاتیوں کے بیچ سے یہ گندے قطرے نکلتے ہیں، اور جب یہ مل جاتے ہیں اس سے انسان بنتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، حالانکہ اللہ پاک اس کو پیدا کر کے اپنے پاس بلانے پر بڑا قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس کے اندر کے سارے راز کل قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ وہ کھلیں گے۔ لہٰذا کیا کریں؟ اجی قرآن سے جڑ جاؤ، انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن سے جڑ جاؤ اور کافروں کی باتوں میں مت آؤ۔ اللہ جل جلالہ نے تمہاری کامیابی کس میں رکھی ہے؟ قرآن میں رکھی ہے۔ اور پھر آگے سبح اسم ربک الاعلی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکابر اور مشائخ بزرگوں کا تجربہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ ویسے تو یہ والی بات تو حدیث میں ہے کہ سورہ واقعہ جو روزانہ رات کو پڑھے گا اللہ اس کو کبھی بھی فاقے سے دوچار نہیں کریں گے، لیکن بہت سارے ہمارے حوائج ہیں، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہماری بچیاں ہیں ان کے رشتوں کی ضرورت ہے، ہمارے لڑکے ہیں ان کی شادیوں کی ضرورت ہے، ہماری بچیوں کی شادیاں ہوگی وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں، ہمیں یہ بھی ضرورت ہے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہمارا مکان چھوٹا ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، ہمیں رزق کی ایسی برکت کی ضرورت ہے کہ ہم کسی سے سوال نہ کریں۔ تو اکابر فرماتے ہیں کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق صبح ایک دفعہ، صبح سے مراد فجر کے بعد سے 12 بجے سے پہلے تک، شام ایک دفعہ، شام کا مطلب مغرب کے بعد سے رات 11-12 بجے تک۔ تو یہ سورہ واقعہ، سورہ طارق صبح اور شام کو ایک ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ جل جلالہ جتنے اس قسم کی چیزیں ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، رزق ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک ان مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہو، شرط ہے کہ کس کے ساتھ ہو؟ اور یہ جو سورہ سبح اسم ربک الاعلی ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پسند تھی یہ سورت۔ ہاں جیسے وطر میں پہلی رکعت میں اس کو پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ ویسے بھی سبح اسم ربک الاعلی یعنی اللہ کی پاکی کا بیان، قدرت کا بیان، اور اسی طرح تزکیہ نفس کا بیان۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا دل ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو گیا۔ کیسے پاک ہوگا؟ اللہ کا نام لے گا اور نماز کی پابندی کرے گا، اللہ پاک اس کے دل کو کیا کریں گے؟ پاک کریں گے۔ آگے سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کا بیان اور کافروں کا بیان، ایمان والوں کا، جنت کا بیان، اور پھر اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو ہماری قدرت کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل، دیکھو میری طرف آؤ، اونٹ کو دیکھتے ہو کہ میں نے کیسے پیدا کیا، آسمان کی بلندی کو دیکھو، اسی طرح پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھو، زمین کے پھیلاؤ کو دیکھو۔ لہٰذا میں تمہارا رب تمہیں دعوت دے رہا ہوں، نصیحت حاصل کر کے آ جاؤ۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس میں کامیابی رکھی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول غمگین ہوتے تھے، فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، سامنے والا مانے یا نہ مانے، آپ نے بات پہنچا دی، باقی عذاب دینا اور کسی کو ہدایت دینا یہ کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ اسی پر آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ کل اللہ نے چاہ کوشش کریں گے کہ اس کے تھوڑی سی صورتیں اور ہو جائیں
تاکہ پھر آخری دن میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہم صلی